نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم بلغنا رسول الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہدایات اور ضروری جو کام کرنے کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ بنایا، ان کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح رب کائنات نے حضور کی امت کو بھی تمام امتوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور تمام امتوں پر اس امت کو یعنی مسلمانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارے رسول تم پر گواہ بنے۔ اس آیت مبارکہ کے رب کائنات حضور کی امت یعنی مسلمانوں کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا مقام عام نہیں ہے بلکہ تمام امتوں سے بڑھ کر مقام ہے، یعنی تمہارا مقام تمام امتوں سے اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہ اعلیٰ مقام ملا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء جس طرح ان کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا، راہ راست پر لانا، یعنی ان کو برائیوں سے اٹھا کر نیکی کی طرف ان کو راغب کرنا۔ اب کیونکہ انبیاء کرام اس جو انبیاء کرام کا جو سسٹم تھا، جو نظام تھا، وہ ہو گیا ختم، بند ہو گیا، نبوت بند ہوگی اور انبیاء کا جو آنا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو رب کائنات نے حضور کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ ڈیوٹی عطا فرمائی کہ تم نے اب انبیاء کے نائب ہونے کے ناطے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرنا ہے اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لگانا ہے۔ اب راہ ہدایت پر انسان کسی انسان کو تب لگا سکتا ہے کہ جب وہ خود راہ ہدایت پر ہو، یعنی جب خود ایک انسان سچا پکا مسلمان ہوگا تو تب جا کر وہ اگر کسی کو تبلیغ کرے گا، کسی کو نیکی کے راستے کی طرف بلائے گا تو دوسرا انسان اس کی بات کو سن کر نیکی کی طرف آئے گا۔ تو اب ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے جو چند ضروری احکامات ہیں جو لازماً کرنے ہوتے ہیں کہ جب وہ انسان وہ کام کرے گا تو پھر ایک سچا مسلمان وہ بن کر سامنے آئے گا، اور جب وہ کسی دوسرے مسلمان کو پھر دعوت اسلام دے گا تو اس سے پھر وہ لوگ اس کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، اس کی دعوت پہ پھر وہ لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ اب اس میں سب سے پہلا جو انسان کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کا خود کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پر مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی ذات پر اس کا توکل، اس کا یقین، اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انبیاء پر اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد قرآن کے اوپر اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے، تب جا کر وہ ایک سچا مسلمان کہلائے گا۔ تو جب یہ انسان خود اللہ اور اللہ کے رسول پر اس کا ایمان پکا ہوگا، قرآن کے اوپر اس کا ایمان پکا ہوگا، اور جو رب کائنات نے قرآن کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات پر جب وہ خود چلے گا تو پھر جب وہ دعوت اسلام، دعوت تبلیغ دے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس کی تبلیغ کرنے سے، اس کی دعوت دینے سے جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو راہ راست سے، یعنی صراط مستقیم سے جو ہٹ چکے ہوں گے وہ آ جائیں گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اب جو دوسری جو چیز مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہونا چاہیے، یعنی نماز یہ اس کے لیے ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 ٹائم حاضر ہوتا ہے، یعنی نماز پنجگانہ
پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی اس عاجزی پہ ایک تو اس کو گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور دوسرا اس کے جھکنے کی وجہ سے رب اس کو دنیا میں بھی عزت اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور یہی نماز انسان کو قبر کے اندھیرے کے اندر اس کے لیے نور کا باعث بن جاتی ہے، اور یہی نماز کل قیامت والے دن انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو انسان کو جو دوسرا کام یعنی ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز پنجگانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ارکان اسلام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اسلام کے جو ارکان وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ طیبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو فوراً دوسرا جو کام ہمیں کہا گیا ہے، جو حکم دیا گیا وہ ہے نماز کی پابندی یعنی نماز کا ادا کرنا۔ تو جب ہم یہ دوسرا رکن پورا کریں گے تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور جو اگلی بات وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی بھی آزمائش آتی ہے، جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے گلہ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس پر صبر کرتا ہے۔ تو جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ صبر کرنا اس کو اس کے بدلے میں بہتر جزا عطا فرماتا ہے، اور ساتھ رب کائنات ہے قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والے کو ساتھ ہوں۔ کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر انسان یہ سمجھے کہ آزمائش جس نے بھیجی ہے وہ رب بھی میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں اس آزمائش کے اندر۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد، اس کی نصرت کرتا ہے، اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو جب بہتر جزا اور بہتر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے اگلی جو بات کرنی ضروری ہے وہ ہے کہ وعدہ، جب بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو پھر ایک بندہ مومن کو وہ عہد، وہ وعدہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کی یہ صفات میں چیز شامل ہے، ایک بندے مومن کے شان کے لائق ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا اس کو نقصان اٹھانا پڑے، چاہے اس کو جو بھی اس کو برداشت کرنا پڑے، اس کو عہد کی پاسداری، وعدہ خلافی اس کو نہیں کرنی پڑتی، وعدہ پورا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے نبی علیہ السلام نے، انہوں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، لوگوں کے ساتھ جو عہد کیے، انہوں نے پورے کیے، اور یہ پورے کر کے بتایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، تمہیں بھی جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو، کسی کے ساتھ عہد کرو، اس کو پورا کرو۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ وعدہ پورے کریں گے، عہد پورا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہد پورا کرنا، یہ وعدہ کرنا، کل قیامت والے دن یہ نیکی بھی ہماری قبول کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ پھر دوسری بات جو اگلی جو بات رب کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن کی یہ شان ہے، اس کی یہ صفات میں شامل ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، یعنی رشتوں کو کاٹتا نہیں ہے، رشتوں کو ختم نہیں کرتا۔ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کو منا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑا ہوتا ہے، وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ اس بندے مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے، کیونکہ میرا آقا نے فرمایا کہ جو بندہ بھی رشتے کو توڑتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، یا دلوں کے اندر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تو میرا آقا نے فرمایا کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی وہ بندہ نہیں سونگھ سکے گا، یعنی خوشبو بھی رب کائنات اس کو نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کے ساتھ یعنی اپنا تعلق قائم رکھتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول فرما کے اس کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ بندہ مومن کی یہ صفات ہیں، یہ شانیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیگر احکامات ہیں ان پہ چلتا ہے، تاکہ اس کے لیے ایک جو مسلمان ہونا ہے وہ ظاہر ہو۔ اور پھر جب وہ عمل کرے گا، تو جب پھر عمل کر کے دوسروں کو تبلیغ اسلام دے گا،
تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کئی لوگوں کو جو ہدایت کی راہ وہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جو ہے وہ گمراہی سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آخری بات جو رب کائنات نے مسلمان کی صفات کے حوالے سے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے، یعنی وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، حرام کو کبھی بھی وہ جو نہیں کمائے گا۔ اگر کوئی کماتا ہے، اگر کوئی حرام کمائی کرتا ہے اور کھاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، یا ایمان ہے تو کمزور ہے۔ تو مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ تھوڑا کھا لے گا لیکن حلال کھائے گا، کم کھا لے گا لیکن حلال کھائے گا، تھوڑا پہن لے گا لیکن حلال پہنے گا، ہر چیز تھوڑی استعمال کرے گا لیکن حلال استعمال کرے گا، اور جو حرام استعمال کرے گا، جو حرام کھائے گا، حرام پہنے گا، وہ دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا، اور جب قبر میں جائے گا یا قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس سے جو بندہ مومن جو حلال کھائے گا، حلال کمائے گا، حلال پہنے گا، وہ بندہ مومن دنیا میں بھی رب اس کو عزت عطا فرماتا ہے، رسوائی سے بچا لیتا ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا اور حشر میں بھی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہمارے لیے یہ چند اصول ہیں، یہ ہم نے سیکھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم ایک سچے پکے مسلمان بن کر جب دنیا والوں کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم جب کسی کو نماز کی طرف بلائیں گے، جب ہم کسی کو حلال کمائی کی ترغیب کریں گے، جب ہم کسی کو رشتوں کو ملانے کی بات کریں گے، جب ہم کسی کو جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات کے علم دیں گے، سکھائیں گے، تو وہ لوگ سیکھیں گے اور ہمارے ذریعے وہ ہدایت پائیں گے۔ اور جو قرآن کے اندر رب کائنات نے حضور کی امت کا جو مقام بیان فرمایا، جس وجہ سے بیان فرمایا، وہ وجہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ایک اسلامی جو معاشرہ ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ جب وہ قائم ہوگا تو انشاءاللہ ہر طرف امن و سکون یہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ عمل نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔